ذکر میں کیا سمندر میں بھی بیٹھ کے کوئی ذکر کرتے ہیں؟ وہ بھی ذکر کا حصہ ہوتا ہے؟ ذکر کا حصہ ہوتا ہے۔ تو وہ سمندر میں کیا پانی میں بیٹھا ہوا ہے، اس میں کیا ذکر زبان سے ہو رہا ہے اس کا؟ ذکر زبان سے ہوتا ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ارد گرد جتنے بھی چیزیں ہیں نا وہ بھی ذکر کر رہی ہوتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، کوئی ایسی شے نہیں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ اچھا اب وہ لوگ اب تسبیح کر رہے ہیں اور تسبیح کرنے سے اللہ کا نام لے رہے ہیں، تو اللہ کا نام نور والا ہے، تو ان کا نور جنریٹ ہو رہا ہے، نور پیدا ہو رہا ہے۔ تو جہاں ہم ذکر کرتے ہیں، جب ہم ذکر کریں گے تو وہ نور جنریٹ ہوگا ہمارا بھی، ٹھیک ہے نا، اور ارد گرد کی چیزوں کا نور اس نور کے ساتھ مل کر ہمارے اندر جذب ہوگا، تو ہماری روح کو ہر طرح کی چیزوں کی معرفت ہوگی، اشیاء کی معرفت ہوگی، جس کا نور ہمارے رابطے میں آئے گا اس کی حقیقت کھل جائے گی ہمارے لیے۔ جس چیز کا نور ہماری روح پر، اس کی حقیقت کھلے گی، ایک دن میں نہیں، لیکن اس میں راز یہی ہے کہ کیوں کہا جاتا ہے پہاڑوں میں جا کے کرو، پہاڑ بھی ذکر کرتے، جی پوچھنے والا تھا میں، پہاڑوں پہ بھی کرتے، پہاڑوں کی روحانیت کیا ہوگی، پہاڑوں کا ذکر کیا ہوگا۔ اچھا پھر سمندر کی مچھلی ہیں اور اللہ جانے کون کون سی مخلوقات ہیں اس کے اندر، سب ذکر کرتی ہیں۔ جب ہم پانی میں کھڑے ہو گئے تو ہمارا ان سے جسمانی رابطہ ہو گیا، ہم بھی پانی کی مخلوق شمار ہو گئے اس وقت۔ اب ہم ذکر کرنے پانی میں کھڑے ہو کر، تو ان سب کی نورانیت ہماری طرف رجوع کرے گی، اور روحانیت ہمارے قلب میں داخل ہوگی، ہماری روح کو تقویت دے گی، اور ان کی حقیقت ہم پہ کھلے گی، معرفت پیدا ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اس سے کرامت بھی حاصل ہوگی، کیونکہ ہمارے جب نفس اور روح یا قلب جس طرف ہمارا ذکر جذب ہو رہا ہے، جس طرف ہمارا ذکر جذب ہو رہا ہے، وہ چیز، وہ لطیفہ ہمارا طاقتور ہو جائے گا۔ اگر نفس طاقتور ہو گیا تو پھر وہ کرامت اور استدراج دونوں دکھانے پر قدرت آ جائے گی اس کو، کیونکہ نفس جو ہے وہ آگ، پانی، مٹی، ہوا پر قدرت رکھتا ہے، اللہ نے اس کے لیے تسخیر کیا ہے۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ہم نے تمہارے لیے ہی بنایا ہے جو زمین میں ہے، سارے کا سارا تمہارے لیے بنایا ہے۔ یہاں پر آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے۔ تو جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ذکر سے کیا ہوتا ہے کہ ذکر کرنے سے وہ چیزیں بھی ہم سے مانوس ہو جاتی ہیں، جنات بھی ہم سے مانوس ہو جاتے ہیں، نیک جنات، اور ملائکہ بھی ہم سے مانوس ہوتے ہیں کہ نوری مخلوق ہے، وہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ ہمارا ذکر جس کے ذکر سے میچ کرتا ہے وہ ہم سے رجوع کر لیتا ہے۔ جیسے ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف کو لینے والے فرشتے ہم سے رجوع کرتے ہیں، وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آپ نے پڑھا، ہم دے دیں، لے کے جائیں گے، سرکار کی بارگاہ میں آپ کا پیغام پہنچا دیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ تو ذکر کے فرشتے بھی الگ سے آتے ہیں، لا الہ الا اللہ والے فرشتے الگ ہیں، الا اللہ والے فرشتے الگ ہیں، اللہ والے فرشتے الگ ہیں، اللہ والے فرشتے الگ ہیں، ہر ایک کا ذکر الگ ہے، سبحان اللہ والے فرشتے الگ ہیں، الحمدللہ والے فرشتے الگ ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ والے فرشتے الگ ہیں، اور ان سے مانوس مخلوقات بھی الگ ہیں، جیسے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، یہ
رزق کی تسبیح ہے یہ، اور رزق تقسیم کرنے والے فرشتے اس سے مانوس ہیں۔ تو جب ہم فجر کی نماز سے پہلے یا سنت و فرضوں کے درمیان میں اس کو پڑھتے ہیں تو ان کو حکم ہوتا ہے تم ذرا اس کے پاس جاؤ، تو وہ آتے ہیں تو رزق کی برکتیں لے کے آتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ جو کوئی فجر کی نماز سے پہلے یا سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں، یا اگر یہ بھی ٹائم اس کو نہ ملے تو فرضوں کے بعد سورج نکلنے سے پہلے 100 بار اس کو پڑھ لے، تو حدیث پاک میں ہے کہ دنیا اس کے پاس آئے گی ذلیل ہو کر، دنیا اس کے پاس آئے گی ذلیل ہو کر، یعنی اس کو مارا نہیں، بھاگ کے اس کو دنیا کمانی نہیں پڑے گی، دنیا خود اس کے پاس آئے گی۔ کیوں کہ دنیا کی تقسیم جن کے ہاتھ میں ہے، جن فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، وہ پہنچا کے جائیں گے، کیونکہ آپ ان کا ہی تو آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کی تسبیح ہے نا، تو آپ بھی انہی کا فرد شمار ہو گئے، ان کے پاس بھی رزق ہے، وہ آپ کے پاس بھی رکھ کے چلے گئے۔ اب لوگوں کا رزق آپ کے پاس آ جائے گا، آپ کے پڑوسیوں کا، آپ سے قرض مانگنے والوں کا، آپ کے مہمانوں کا، ایک کثیر تعداد میں آپ کے پاس آ جائے گا۔ پھر آپ لوگوں کو دیں گے، لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور جھمگٹا لگ جائے گا، لوگ بولیں وہ بڑا سخی آدمی ہے۔ اپنا تو رزق بندے میں اتنا سا ہوتا ہے کہ اس نے کھانا ہوتا ہے پوری زندگی، چھوٹا سا ہوتا ہے، باقی تو بیوی کا، بچوں کا، جانوروں کا جو پالے ہوئے ہیں وہ، اور جو مہمان آپ کے گھر آنے والے ہیں ان کا بھی رزق آپ کو ملے گا، رشتہ داروں کا بھی ملے گا، مسجد میں آپ نے چندہ دیا تو وہ بھی رزق آپ کے پاس آئے گا، اترے گا نا آپ کے پاس، تو وہ سارا رزق آپ کے پاس پہنچا کے جاتے ہیں سہولت کے ساتھ۔ آپ کہتے ہیں یار بڑی برکت ہو رہی ہے بھائی، تو اس کی لاجک یہ ہے کہ ذکر کرنے سے، ذکر جو ہے وہ اس کائنات کو چلانے والی قوت ہی ذکر ہے۔ اسی لیے فرمایا نا کہ جب تک زمین پہ اللہ اللہ کہنے والا کوئی ہے قیامت نہیں آئے گی۔ کیوں کہ اس اللہ اللہ کہنے والے سے جو نور پیدا ہو رہا ہے، بقا ہے، اللہ اللہ کہنا اس کائنات کی بقا ہے۔ جب یہ بھی کوئی کہنے والا نہیں ہوگا تو پھر مٹا دیا جائے گا اس کو۔ اسی طرح یا شافی ہم پڑھتے ہیں، اللہ شافی، اللہ شافی، اللہ شافی، تو صحت تقسیم کرنے والے فرشتے اور بیماری دور کرنے والے فرشتے، ان کا اور اس بندے کا نور میچ کر جاتا ہے، تو وہ صحت لے کر اس طرح اللہ کے حکم سے صحت لے کے اس کے پاس آ جاتے ہیں، بیماری لے جاتے نور کی وجہ سے۔ اسی طرح کے سارے معاملات ہیں۔ ذکر کرنے سے بھلا ہم زبان سے ذکر کریں، کوئی بھی کریں اللہ کا ذکر، لیکن رزق کے لیے رزاق کہنا پڑے گا، شفا کے لیے یا شافی کہنا پڑے گا، عافیت کے لیے یا معافی کہنا پڑے گا، یا عافیت دینے والے۔ یہ راز ہیں جو اہل حق علماء صوفیہ جانتے ہیں، وہ پھر انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھ دیا کہ چلو تم یہ پڑھ لو، راز تو نہیں کھولے انہوں نے، لیکن انہوں نے بتا دیا کہ یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، اور وہاں سے کتابوں سے چوری کر کر کے جہال عاملین ان کو موقع مل گیا، پیر بننے کا موقع مل گیا ان کو، وہ لوگ پیر بن گئے۔ لیکن ویسا تقوی پرہیزگاری کہاں سے لائے؟ تو انہوں نے بولا بھائی تقوی پرہیزگاری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو پہنچ گئے جہاں پہنچنا تھا، بس تم ذکر کیا کرو، یہ والا لے لو، ذکر کرو، بس چھوڑو، نماز نہیں پڑھنا۔